فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ جاری و ساری ہے۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے یہ ریڈنگ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 501 اور اگلی ہیڈنگ ہے غاصب قاضی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے قاضی کوفہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرا مقام و منصب وہ ہے کہ کوئی شقی اس پر کبھی نہیں ٹھہرا۔ یہ مقام وہ ہے کہ سوائے نبی یا وسیع نبی کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ شرح قاضی مسند قضاوت پر بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 50-60 سال سے اسی عہدے پر متمکن رہا تھا۔ اس نے عہد عمر، عہد عثمان اور عہد جناب امیر دیکھا تھا۔ واقعہ عاشورہ میں ابن زیاد کے طرفداروں میں شامل ہوا، لوگوں کو امام حسین کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ عہد علی علیہ السلام میں معاویہ سے تقرب کی خاطر اس کی سرگرمیاں حکومت علی کے خلاف تھیں۔ جناب امیر نے اپنے دور حکومت میں اس کو معزول کر دینا چاہا، مگر جاہل مشیروں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ شیخین کا مقرر کردہ ہے اور آپ اس کے خلاف عمل نہ کریں۔ علی کی عادلانہ حکومت پر گویا اس قاضی کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کلام امام قانون وراثت کے بارے میں۔ جنگ جمل جو کہ 36 ہجری میں بصرہ میں افواج جناب امیر علیہ السلام اور عائشہ، طلحہ اور زبیر کے درمیان ہوئی تھی، اس موقع پر محمد حنفیہ فرزند علی علیہ السلام علمدار تھے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے تم بھی حملہ کرو۔ لشکر بصرہ محمد حنفیہ کے سامنے تیر پر تیر لگا رہا تھا، مگر محمد حنفیہ دشمن کے تیر اندازی ختم ہونے کا منتظر ہی رہا کہ بعد میں حملہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ دشمن کے حملوں سے روب میں نہ آؤ۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کیا لیکن دشمن کے تیروں کے درمیان پھر رک گئے۔ حضرت علی اپنے بیٹے کی کمزوری نفس سے بہت ہی آزردہ خاطر ہوئے، ان کے نزدیک آئے اور اپنی تلوار کا قبضہ ان کے کندھے پر مار کے فرمایا تمہارے اندر تمہاری ماں کی وراثت کا اثر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دشمن کے سپاہی کا افواج علی میں آ ملنا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کی آگ بھڑکی، افواج علی اور افواج معاویہ میں گھمسان کا رن پڑا۔ ایک دن دشمن کی فوج کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں حملہ آور ہوا۔ جب سپاہی علی کے قریب آیا تو فریاد بلند کی، کیا اویس قرنی تمہارے درمیان ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اویس قرنی تابعین میں سے بہترین ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کا رخ مولا علی کی فوج کی طرف کر دیا اور افواج جناب امیر میں شامل ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے اخفائے قبر۔ امام حسن علیہ السلام جب اپنے والد بزرگوار کے جسد مطہر کی تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے، انہوں نے اس خیال سے کہ بنو امیہ یا مروان کے ساتھی قبر مطہر علی کو دوبارہ نہ کھودیں، انہوں نے 3 تابوت تیار کرائے۔ ان تابوتوں میں سے ایک پر امام حسن نے نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم رہے کہ اس تابوت کو گھر کے اندر دفن کرنے کا ارادہ ہے۔ امام حسن نے ایک تابوت جعدہ بن حبیرہ کے ہاں بھیج دیا کہ جیسے اس کو وہاں دفن کرنے جا رہے ہیں، اور تیسرا تابوت مسجد کے دالان میں رکھ دیا، ایسے جیسے امام کا جسم اطہر کے تدفین مسجد میں ہونی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 تابوت مزید تیار کرائے، ان میں سے ایک تابوت بیت المقدس بھیج دیا تاکہ لوگوں کی زبانوں پر یہ ہو کہ جنازہ امام کو لے گئے ہیں، ایک تابوت مدینہ بھجوا دیا اور ایک مکہ۔ اس صورت میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی اصلی قبر کو مخفی کیا۔
امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد چند مرتبہ زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے چند خواص جیسے ابو حمزہ صومالی کو قبر امام علی علیہ السلام دکھائی۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ سے چند مرتبہ نجف اشرف آئے اور اپنے خاص اصحاب کو قبر امام کی نشاندہی کی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے دور میں آئے۔ انہوں نے صفوان کو کچھ رقم دی کہ اس رقم سے قبر پر چند پتھر رکھ دو۔ صفوان نے قبر کے اطراف کو ٹیلے کی مانند اونچا کروا دیا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بغداد سے صحرا کی طرف شکار کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے شکاری کتے ہرنوں کی ایک گروہ کے تعاقب پر لگا دیے۔ ہارون نے دیکھا کہ ہرن ایک مٹی کے ٹیلے کے قریب پہنچے اور وہاں جا کر خاک پر اپنا سر رگڑنے لگے۔ شکاری کتے لوٹ آئے۔ جیسے ہی ہرن قبر امام سے جدا ہوئے، ہارون نے دوبارہ ان کی طرف اپنے کتے چھوڑ دیے، لیکن دوبارہ وہی اتفاق ہوا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ اسی واقعے کی تکرار ہوئی۔ شیعہ اور اہل سنت جماعت سبھی حضرات نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ابن خلکان مشہور مورخ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ہارون حیرت زدہ رہ گیا کہ آخر یہاں کیا چیز ہے۔ ہارون نے اپنے کارندے بھیج کر معلوم کرایا کہ اگر یہاں کوئی بوڑھا آدمی ہے تو اس کو بلایا جائے۔ اس بوڑھے شخص نے آ کر بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں آتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا۔ یہاں قبر امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ہارون نے وضو کیا، نماز پڑھی، ایک صندوق تیار کروایا اور اس قبر پر ایک کمرہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 300 ہجری میں عزد الدولہ دیلمی نے نجف اشرف پہنچ کر وہاں ایک عالی شان روضہ اطہر تعمیر کروایا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی اور لشکر قتیبہ۔ جنگ صفین میں معاویہ نے 25,000 کا لشکر سپاہی علی کے مقابلے میں تیار کیا۔ ان کو ہر طرح کے اسلحے سے مسلح کیا اور آہنی لباس اور خود لوہے کی ٹوپی، اس کے علاوہ ان کو افواج علی سے اور آہنی لباس اور خود یعنی لوہے کی ٹوپی، اس کے علاوہ ان کو افواج علی سے لڑنے کے لیے ہر طرح کی ٹریننگ بھی دی۔ اس کی فوج کا ہر ایک سپاہی سر سے پاؤں تک لوہے میں محفوظ تھا سوائے 2 آنکھوں کے۔ ان کے جسموں کا کوئی حصہ بھی کھلا ہوا نہیں تھا جہاں تیر یا شمشیر کا اثر ہو سکتا۔ ساری فوج گھوڑے پر سوار تھی۔ یہ معاویہ کی چال تھی۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ افواج علی پر ابتدائی جنگ میں ہی ہیبت طاری ہو جائے۔ معاویہ نے اپنے اس لاؤ لشکر کا نام لشکر قتیبہ رکھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سپاہیوں میں اس مہیب لشکر سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسموں پر تو وار کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ چنانچہ علی علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے خود باہر نکلے، اپنے فوجیوں کو ہر قسم کے حالات سے مقابلے کے لیے ہوشیار کیا، ان کے شجاعانہ جذبات ابھارتے ہوئے حوصلہ افزائی کی، پھر فرمایا کہ یہ لشکر قتیبہ معاویہ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ابھی تم دیکھو کہ اس لشکر میں سے کسی کو اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہلنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے حضرت علی علیہ السلام نے ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی اور حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے اتنی مستعدی سے جنگ کی کہ ساری فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت علی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو معاویہ کے خیمے تک پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ معاویہ اس بات کا منتظر تھا کہ اس کا لشکر فتح یابی سے لوٹے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ سبھی شکست خوردہ اور بہت سے مقتولین کو ساتھ لیے ہوئے آئے ہیں تو معاویہ نے کہا کہ افسوس ہو تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ تو لشکر علی سے کئی گنا زیادہ تھے۔ سبھی بیک آواز ہو کر بولے، اے معاویہ، ہم نے تو لشکر علی دیکھا تک نہیں، لیکن جب بھی نظر اٹھتی تھی کبھی علی سر کے پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی سامنے سے نظر آتے۔ بس تم یہ جان لو کہ تمہارا ہر مقتول شمشیر علی سے قتل ہوا ہے، اور جس کسی کو بھی یہ نیزہ لگا ہے وہ علی ہی نے مارا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ علی کبھی تیر سے حملہ کرتے، کبھی نیزے مارتے اور کبھی تلوار چلاتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنگ جمل میں توجیہ۔ جنگ جمل میں بہت سے افراد صرف اس بہانے سے دستکش ہوئے کہ یہ جنگ ایک طرح سے برادر کشی اور مسلمان کشی ہے۔ بعض معتبر شخصیات نے صریحاً امام برحق حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ جنگ جمل تو باغیوں اور سرکشوں کی جنگ ہے۔ اس طرح وہ محبان علی کو نشانہ تنقید بناتے رہے۔ حضرت علی نے کھلم کھلا سب کو ملعون قرار دیا۔ ایک مقدس ماب نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اس لعنت میں سے اپنے مومنین کو مستثنی قرار دے دو۔
حضرت علی نے قطعی انداز میں فرما دیا تم پر افسوس ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ جنگ صفین میں بھی کئی حضرات نے صرف اس توجہ پر مسلمان کشی کے لیے جنگ جائز نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے معاویہ کی مکاری اور امام کا عاقلانہ جواب۔ جنگ صفین جو کہ حضرت علی اور معاویہ کی افواج کے درمیان لڑی گئی، یہ جنگ 18 ماہ جاری رہی۔ حضرت عمار یاسر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبہ صحابی تھے، وہ بھی حضرت علی کی فوج میں شامل تھے۔ سبھی مسلمان جانتے تھے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے عمار کو یہ پیش گوئی کر رکھی تھی کہ تمہیں ایک ظالم اور حدود سے تجاوز کرنے والا گروہ قتل کرے گا۔ عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور جن کو اس بات میں تھوڑا سا شک تھا وہ بھی ثابت ہو گیا کہ معاویہ اور اس کے پیروکار ایک باغی قوم تشکیل دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمار یاسر کو قتل کر ڈالا۔ معاویہ نے اس توجہ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس نے مشہور کر دیا کہ علی نے عمار یاسر کو مار ڈالا ہے، کیونکہ علی ہی اسے میدان جنگ میں علی ہی نے بھیجا تھا، وہی عمار کے قتل کا سبب بنا۔ اس توجہ سے لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ اس سازش سے جب علی باخبر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر معاویہ کی بات درست ہے تو حضرت حمزہ کو جناب رسول خدا نے قتل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو میدان میں بھیجا تھا۔ عمرو عاص کے بیٹے عبداللہ نے حضرت علی کا جواب معاویہ تک پہنچایا۔ معاویہ اس قدر غضبناک ہوا، کہنے لگا احمق کے بچے، اس مجلس سے باہر نکل جاؤ۔ ہیڈنگ ہے معاویہ کا خط علی علیہ السلام کے نام۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے جناب امیر کے دور حکومت میں جنگ صفین شروع ہونے کے بعد حضرت کے لیے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے 4 نکات بیان کیے۔ یہ کہ سرزمین شام میرے لیے واگزار کر دو تاکہ اس کی ذمہ داری میں خود سنبھال لوں۔ نمبر 2، جنگ صفین کا جاری رہنا خوریزی کا موجب ہے، اس سے عربوں کا نام و نشان مٹ جانے کا خوف ہے، اس لیے اس کو روک دیا جائے۔ نمبر 3، جنگ کے طرفین میں ہم برابری پر ہیں، دونوں طرف مسلمان اور اسلامی شخصیات ہیں۔ نمبر 4، ہم دونوں حضور کے تیسرے جد عبد مناف کے فرزند ہیں، اور ہم میں سے کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں۔ اس بنا پر اب موقع یہ ہے کہ اپنے ماضی پر پشیماں ہوں، اور جو کچھ بھی ہم سے سرزد ہو چکا ہے اس کا ازالہ اس طرح سے کریں کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت علی نے اس کے تمام نکات کا جواب اس طرح سے دیا۔ یہ کہ تم نے چاہا ہے کہ سرزمین شام تیرے لیے واگزار کر دوں، تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جس چیز کے لیے میں نے تمہیں کل منع کیا تھا وہ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ حکومت الہی کا آج اور کل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی تم نے لکھا ہے کہ جنگ صفین کے باعث عرب اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، تو یہ جان لو کہ جو کوئی اس جنگ میں مارا جائے گا جو کوئی بھی اس جنگ میں مارا جائے گا وہ حق کا طرفدار ہے اور اس کی جگہ بہشت ہے، اور اگر وہ اہل باطل سے ہوگا تو اس کا مقام آتش جہنم ہے۔ اور تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو اور میں اور ہمارے جنگجو ساتھیوں کا مساوی مقام ہے۔ سنو، ایسا نہیں ہے، تو شک و شبے میں ہے اور یقین کے معاملے میں میرے درجے تک نہیں پہنچا ہے۔ اور یہ بات بھی تمہیں اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اہل شام اہل عراق سے زیادہ آخرت کے خواہش مند نہیں ہیں، مگر یہ جو تو نے کہا ہے کہ ہم سب عبد مناف کے فرزند ہیں، لیکن تیرے جد امیہ اپنے بھائی ہاشم جو میرے جد ہیں ان جیسے نہیں ہیں، تیرے جد حرب میرے جد عبد المطلب جیسے نہیں ہیں، ابو سفیان تیرا باپ میرے والد ابو طالب جیسا نہیں ہے، مہاجر اسیروں فتح مکہ کے کفار کی مانند نہیں ہے جن کو رسول خدا نے آزاد کیا تھا، وہ درست شجرہ نسب کے فرزند نہیں ہیں، اور یہ کہ مومن مفسد کی مانند کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مقام نبوت کا شرف اور افتخار بھی ہمارے پاس ہے، جس سے ہم ذلیلوں کو صاحب عزت نہیں بنائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی یتیموں کے مشفق باپ۔ حبیب ابن ابی ثابت کہتا ہے کہ ایک دن بیت المال میں تھوڑا سا شہد لایا گیا، حضرت علی نے حکم دیا کہ یتیموں کو بلایا جائے۔ جب وہ حاجت مندوں میں شہد تقسیم کر رہے تھے تو خود اپنے ہاتھوں سے یتیموں کے منہ میں شہد ڈال رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ عمل کس لیے ہے؟ فرمایا، امام یتیموں کا باپ ہے، میں ان کے منہ میں شہد اس لیے ڈالتا ہوں کہ ان کے مرحوم باپ کی شفقت میری ذات سے ان کو میسر آئے۔
جب امیر علیہ السلام کے دور میں جب کبھی بڑے بوڑھے اور معتبر لوگ بھی امام کی یہ مہربانی دیکھتے تو بڑی حسرت سے کہتے کاش ہم بھی یتیم بچے ہوتے، تاکہ امام اپنے دست مبارک سے ہمارے منہ میں شہد ڈالتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ناقصین، قاسطین اور مارقین کے بارے میں فرمان رسول۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تو جلد ہی عہد شکنوں، گمراہوں اور دین سے خارج شدہ لوگوں سے جنگ کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ناقصین یعنی عہد توڑنے والے کون ہیں؟ فرمایا طلحہ اور زبیر اور عائشہ، جو حجاز میں تیری بیعت کریں گے اور عراق میں عہد شکنی کریں گے۔ جب بھی وہ ایسا کریں تم ان سے جنگ کرو، کیونکہ جہاد میں اہل زمین کے لیے پاکیزگی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاسطین یعنی گمراہ کون ہیں؟ فرمایا معاویہ اور اس کے ساتھی۔ عرض کیا جو دین سے خارج شمار ہوں گے۔ مارقین وہ کون ہیں؟ فرمایا عرض کیا کہ مارقین جو دین سے خارج شمار ہوں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ذی اللہ یہ یعنی پستاندار لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دین سے باہر ہیں، ایسے ہی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، چنانچہ ان کو مار دینا چاہیے۔ جب زمین ان کے وجود سے پاک ہوگی تو عذاب الہی ٹل جائے گا اور قیامت میں اس کا اجر و ثواب تمہیں خدا کے ہاں سے عطا ہوگا۔ یہ علی، تم میرے پیمان کا خیال رکھنا اور میرے طریقے سے مطابق جنگ کرنا، میری امت تیری مخالفت کرتی ہی رہے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہادت میثم کی خبر۔ میثم تمار اپنی شہادت سے پہلے ہی مولا علی کی زبان سے سن چکے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے میثم تمار سے کہا کہ تو اس دن کیا کرے گا کہ جب بنی امیہ کا ناپاک فرزند عبید اللہ ابن زیاد تجھے کہے گا کہ مجھ سے نفرت و بیزاری اختیار کرو؟ میثم نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں راہ خدا میں صبر اور بردباری اختیار کروں گا۔ علی نے اس سے فرمایا کہ اے میثم، اس درخت کے ساتھ آنے والے وقت میں واقعات منسوب ہوں گے۔ اے میثم، اس درخت خرما کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور تجھے اس کے چوتھے حصے پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس لیے میثم بہت عرصے پہلے ہی اس درخت کے پاس آتے اور نماز پڑھتے، کہتے اے کھجور کے درخت، تجھے مبارک ہو، مجھے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تو میرے لیے اگایا گیا ہے۔ ہمیشہ ہی میثم کی اس درخت پر نگاہ رہتی۔ جب ابن زیاد حاکم کوفہ ہوا تو ایک دن کوفہ میں ورود کے وقت اس کا پرچم اس درخت کی شاخ سے الجھ گیا اور پارا پارا ہو گیا۔ ابن زیاد نے اس واقعے سے فعل بد مراد لی اور حکم دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ اس وقت ایک بڑھئی نے اس درخت کو خرید لیا اور 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میثم نے اپنے بیٹے صالح سے کہا کہ میرا اور میرے باپ کا نام اس لکڑی پر کندہ کر دو۔ صالح کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کا نام اسی دن لکڑی پر لکھ دیا۔ جب ابن زیاد نے میرے باپ کو سولی پر لٹکایا تو اس کے چند روز بعد میں نے دیکھا کہ چوبدار کے ہاتھ میں کھجور کا درخت کا وہی حصہ تھا جس پر میرے والد کا نام کندہ تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور راہب۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ صفین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب کے سب پیاسے تھے۔ پانی کے لیے بہت جستجو کی گئی مگر پانی نہ ملا۔ مولا کے حکم کے مطابق اصل راستے سے ذرا ہٹ کر ایک بیابان کے درمیان میں انہوں نے ایک عبادت خانہ دیکھا۔ وہاں جا کر انہوں نے راہب سے پانی طلب کیا۔ راہب نے کہا کہ یہاں قریب ترین پانی کا کنواں 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ کبھی تو لوگ میرے لیے پانی لے آتے ہیں، کبھی میں خود لا کر ذخیرہ کر لیتا ہوں، وگرنہ میں تو مارے پیاس کے ہی مر جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سب نے سنا کہ راہب کیا کہہ رہا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا یا مولا، کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ جہاں راہب کہہ رہا ہے ہم وہاں پر چلے جائیں؟ حضرت نے فرمایا یہ طویل راستہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے اپنے اونٹ کو قبلہ رخ کیا اور دیر کے قریب ہی ایک مقام کو نشان زد کر کے فرمایا کہ یہاں کی زمین کھودو۔ سپاہیوں نے زمین کھود کر مٹی کے ڈھیر ایک طرف لگا دیے۔ ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا۔ عرض کیا یا علی، یہاں پر اب پتھر آ گیا ہے، ہمارے کدال بھی کام نہیں کر رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کے نیچے پانی ہے، کوشش کر کے اس کو اٹھا دو۔ تمام اصحاب جمع ہوئے مگر کوشش کے باوجود اس پتھر کو
اس پتھر کو نہ ہلا سکے۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کی ناتوانی دیکھی تو ان کے قریب آ گئے، اپنی انگلیاں پتھر کے ذرا نیچے لے جا کر اس کو ہلایا اور اس کے مقام سے اس کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ اسی وقت بہت سا پانی نظر آیا، تمام فوج آئی، انہوں نے نہایت شیریں اور میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی پیا اور مولا کے فرمان کے مطابق کافی مقدار میں پانی اپنے ساتھ ذخیرہ بھی کر لیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس پر حسب سابق مٹی ڈال کر اس کے اثرات غائب کر دو۔ راہب عبادت خانے کے بالائی چھت سے منظر دیکھ رہا تھا، مولا علی کے پاس آ کر عرض کیا کہ آیا آپ پیغمبر خدا ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں پیغمبر اسلام کا جانشین ہوں۔ راہب نے کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ، میں اس پر بیعت کروں اور مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس نے بھی توحید، نبوت اور امامت کی شہادت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے اسلام کی طرف مائل کیا ہے؟ عرض کیا یا علی، یہ عبادت خانہ جب یہاں بنا تھا تو یہاں آنے والے علماء اور راہبوں میں سے یہ بات مشہور تھی کہ اس مقام پر جو بھی یہ سنگ ہٹائے گا وہ یا تو پیغمبر خدا ہوگا یا جانشین پیغمبر۔ مجھ سے پہلے راہب اس خوشخبری کے لیے انتظار میں ہی اپنی زندگیاں نبھا گئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سعادت میرے نصیب میں لکھی، میں نے آپ کو ان کمالات کا اہل پایا تو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں اور چہرہ تربتر ہو گیا۔ فرمانے لگے سنو، یہ تمہارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے؟ راہب نے تمام واقعہ ایک بار پھر سنا دیا۔ تمام اصحاب شکر خدا بجا لائے کہ وہ یاران علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا، راہب بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اہل شام کے ساتھ جنگ میں وہ راہب شہید ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا اور اس کے لیے بہت استغفار پڑھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہل تقوی کے لیے دنیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں امیر المومنین کے ہمراہ تھے جب حضرت علی اپنے مخالفین کا شعلہ آتش خاموش کر چکے تو رات کے آخری پہر میں ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا علی، دنیا کی مذمت کے بارے میں۔ فرمایا اے جابر، تم دنیا کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی دنیا کو درست سمجھے گا تو وہ سچائی کا گھر ہے، تندرستی کا مسکن ہے اور دولت مندی کا مقام و محل ہے، پیغمبر کے لیے مسجد ہے اور وحی خدا کے نزول کا مقام ہے اور اس کے فرشتوں کی نماز گاہ ہے۔ اے جابر، دنیا کو کون بھلا برا کہتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے اپنے فرزندوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ایک گزرگاہ ہے اور جائے فنا ہے۔ بدکار لوگ پشیمانی کے باعث اس کو برا یاد کرتے ہیں۔ اے جابر، اس دنیا کی بس یہی حقیقت ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ ہم ایک قبرستان میں پہنچے۔ حضرت علی نے قبور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے خاک نشینوں، دوسروں نے تمہارے گھروں کو مسکن بنا لیا، میراث کو تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، ہمارے پاس تو یہی خبریں ہیں، اب تم سناؤ کہ کیا نئی تازہ خبر ہے؟ پھر لمحہ بھر رک کر سر اٹھا کر فرمایا قسم ہے اس ذات بابرکت کی کہ جس نے آسمانوں کو بلند اور زمین کا فرش بچھایا ہے، اگر ان مردوں کو گفتگو کی اجازت مل جاتی تو وہ ہمیں بتاتے کہ بعد از موت بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر جابر کو پلٹ جانے کا حکم دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فاصلہ حق اور باطل۔ معاویہ نے ایک شخص کو حضرت علی کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے سوالات پوچھے جو بادشاہ روم نے اس سے پوچھے تھے۔ وہ شخص کوفہ آیا اور اس نے حضرت علی سے بات چیت کی۔ مولا سمجھ گئے کہ معاویہ کا بھیجا ہوا ہے، پھر فرمایا کہ خدا ہندہ جگر خوار کے بیٹے کو ہلاک کرے، وہ خود اور اس کے ساتھی کس قدر گمراہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ حسن حسین اور محمد کو میرے قریب لاؤ۔ وہ آ گئے تو حضرت علی مرد شامی سے مخاطب ہوئے کہا اے شامی بھائی، یہ دونوں فرزندان رسول ہیں اور یہ میرا فرزند ہے، ان میں سے جس سے تو چاہے یہ مسائل پوچھ لے۔ اس شامی نے کہا میں حسن سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہ چاند کے اندر جو بے نور داغ ہے وہ کیا ہے؟
قوس قزح کیا ہے، کہکشاں کیا ہے، سب سے پہلا پانی جو زمین پر جاری ہوا وہ کون سا ہے، روئے زمین پر جس چیز نے سب سے پہلے حرکت کی وہ کون سی ہے، جس چشمے میں ارواح مومنین و مشرکین پناہ ڈھونڈیں گے وہ کون سا ہے، مخنث کیا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر چیز دوسری سے سخت تر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے شامی بھائی، حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا وہ حق ہے اور جو کان سے سنا وہ بیہودہ اور باطل ہے۔ البتہ زمین اور آسمان کے مابین بس اتنا فاصلہ ہے جتنی دیر میں کسی کی دعا اور ستم رسیدہ کی آسمان تک پہنچتی ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ سورج کی 1 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ سورج کو طلوع اور غروب کے وقت دیکھو تو جان لو گے، لیکن یہ کہکشاں آسمان کی وہی شگاف ہیں جن سے طوفان نوح کے وقت سیلاب کی صورت میں پانی گرتا رہا ہے۔ اور قوس قزح تو شیطان ہے لیکن قوس اللہ ہے اور غرق ہونے سے امان ہے، اور چاند کے اندر بے نور داغ ہے، دراصل نور آفتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس روئے زمین پر روا ہوئی وہ وادی دلس یعنی وادی ظلمت تھی، اور اس روئے زمین پر جس چیز نے سب سے پہلے جنبش کی وہ درخت خرما تھا، اور وہ چشمہ جس میں ارواح مومنین جمع ہیں، اس چشمے کا نام سلما ہے، جس کے چشمے میں ارواح کفار جمع ہیں، اور چشمے کو برہوت کہتے ہیں۔ مخنث جس چشمے میں ارواح کفار جمع ہیں اس چشمے کو برہوت کہتے ہیں۔ مخنث وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ عورت ہے یا مرد، لہٰذا اس کے سن بلوغت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو وہ عورت ہے تو اس کے پستانوں سے معلوم ہو جائے گا، اور اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی مونچھ نکل آئے گی۔ اور وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے سخت تر ہیں، اللہ نے پتھر کو سخت تر پیدا کیا اور اس سے سخت تر لوہا ہے، اس سے سخت تر آگ ہے، اور آگ سے بھی سخت تر پانی ہے، پانی سے سخت تر بادل ہے، اور بادل سے سخت تر ہوا ہے، اور ہوا سے سخت تر فرشتہ ہے، اور فرشتے سے سخت تر ملک الموت ہے، اور ملک الموت سے بھی سخت تر موت ہے، اور موت سے سخت تر فرمان خداوندی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب امیر کی منصوبہ سازی۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں معاویہ کی بکھری ہوئی فوج نے شہر انبار پر حملہ کر دیا اور ہر طرف لوٹ مار اور غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ حضرت علی کو یہ خبر ملی تو وہ خود کوفہ کے نزدیکی میدان جنگ میں تشریف لائے تاکہ معاویہ کی فوج کی سرکوبی کے لیے مناسب اقدام کریں۔ مسلمان خود جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، عرض کیا اے امیر المومنین، ہم ان متجاوزین کی سرکوبی کا ذمہ لیتے ہیں، آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ امام نے ان سے فرمایا تم میں اتنی قدرت نہیں کہ اپنی مشکلات سے خود نمٹ سکو، چاہے جائے کہ دوسروں کی مشکلات میرے لیے رفع کرو گے۔ اگر گزشتہ اقوام اپنے حاکمین کے ظلم و ستم کی شکایت کرتی تھیں، آج مجھے اپنی قوم کے ظلم و ستم سے شکایت ہے، گویا میں ان کا پیروکار اور فرمانبردار ہوں اور وہ میرے راہبر اور فرمانروا ہیں۔ جناب امیر نے اپنی قوم کی سستی اور سہل انگاری کا اعلان اپنی ناراضگی کی صورت میں کیا۔ ان کے اصحاب میں سے 2 افراد حضرت علی کے حضور میں آئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ مجھے صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، مجھے حکم صادر کریں تاکہ میں اس کا اجرا کروں۔ امام نے جواب دیا میں جو چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں تم کیا کام سر انجام دے سکتے ہو؟ یعنی 1 یا 2 افراد سے معاملات نہیں سلجھتے، مجموعی طور پر ساز و سامان کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے اور مسلح افواج کے ساتھ متجاوزین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سخن اہل بیت کا تحمل کرنا مشکل ہے۔ حضرت میثم تمار کے ایک صالح فرزند سے منقول ہے کہ میرے باپ نے بتایا کہ ایک روز میں بازار میں تھا، حضرت علی کا ایک ساتھی ازبغ بن نباتہ میرے نزدیک آیا اور بڑے حیرت ناک انداز میں کہا میثم، میں نے جناب امیر المومنین سے ایک بڑی ہی عجیب بات سنی۔ میں نے کہا تو نے کیا سنا؟
کہا میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل بیت کی حدیث یا سخن بہت بھاری اور دشوار ہے، اس کو صرف فرشتہ مقرب یا پیغمبر صاحب رسالت یا بندہ مومن جس کے دل کو خدا نے ایمان سے آزمایا ہو اس کے تحمل کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی گہرائی تک رسائی رکھتا ہے۔ میثم کہتا ہے میں فوراً اٹھ کر خدمت علی میں پہنچا اور ان سے ازبق سے سنی ہوئی بات کی وضاحت چاہی۔ حضرت نے تبسم فرمایا، کہنے لگے اے میثم بیٹھ جاؤ، کیا تمہارے خیال میں ہر صاحب دانش ہر علم کو تحمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا اس کا بار اٹھا سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جانشین مقرر کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اے خدا تو زمین میں اس کو مقرر کرے گا جو فساد کرنے والا اور خوریزی کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کشتی میں سوراخ کرنے والی داستان سنائی۔ پھر فرمانے لگے غدیر خم میں پیغمبر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے خدا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، لیکن کیا سوائے چند لوگوں کے دوسروں نے پیغمبر کی اس بات کو سنا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا؟ اب تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے پیغمبر کی کہی ہوئی بات کو اپنے اندر سمویا اور اس کے پابند رہے، اسی لیے خدا نے تمہیں وہ امتیازی شان عطا کی جو فرشتوں اور رسولوں کو بھی نہیں دی۔ چنانچہ تم بے دھڑک کسی گناہ کے خوف کے بغیر ہمارے فضائل اور عزت و شان و تکریم لوگوں کو بتاؤ۔ لیکن میثم کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے عریف نامی شخص کو مختار کے 100 کارندوں کے ساتھ قید میں ڈال دیا۔ بعد میں مختار کو زندان سے رہائی مل گئی۔ جب میثم کو سولی پر لٹکا دیا گیا، حضرت علی کے اس باوفا دوست کا مدفن نجف اشرف اور کوفہ کے درمیان ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ 517 پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ہیڈنگ ہوگی شرط الخمیس ایک منظم ادارہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔